الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. صدقت يا رب العالمين. دوستوں بزرگوں، تیسرا پارہ ہے سورت کا نام آل عمران، آیات نمبر 48 سے حضرت مریم علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل بیان ہو چکے، ان کی کرامات بیان ہو گئے، اور اللہ رب العزت نے ان کو جو بیٹے کی خوشخبری دی فرشتے کے ذریعے کہ تیرا بیٹا ہوگا، اس کا نام عیسیٰ ہوگا، مسیح عیسیٰ جو مریم کا بیٹا دنیا اور آخرت میں عزت والا ہوگا اور مقربین میں سے ہوگا، اور جھولے میں بات کرے گا یا گود میں بات کرے گا، اور بڑھاپے میں اور نیکوں میں سے ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے کس طرح بیٹا ہوگا، میرے کو کسی آدمی نے ہاتھ تک نہیں لگایا ہے۔ کہا کہ تو اسی طرح ہوگی، اللہ یخلق ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو بھی جو بیٹے کی خوشخبری دی فرشتوں نے، تو وہاں کذالک یفعل اللہ ما یشاء، وہاں یفعل، یہاں یخلق، فرق ہے۔ یفعل اس لیے وہاں استعمال کیا کیونکہ ممکن ہے، بوڑھا آدمی سے بیٹا پیدا ہونا ممکنات میں سے ہے، اور کنواری سے بغیر باپ کے بچہ پیدا ہونا یہ ناممکنات میں سے ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے، لیکن مخلوق کے اعتبار سے ذہن بالکل آ نہیں سکتا ہے، لیکن اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اس لیے یہاں یخلق کا صیغہ استعمال کیا۔ ایک تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، وہ تیرا جو بیٹا ہوگا اللہ اس کو کتاب عطا فرمائے گا، یا اس کو کتابت کا علم دے گا، کتابت کا علم یعنی لکھنے کا علم اللہ عطا کرے گا۔ نمبر 2 والحکمت، اور حکمت عطا کرے گا۔ حکمت وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، سورہ بقرہ میں اس حکمت پر تفصیل سے بیان ہو چکا ہے۔ والحکمہ سے مراد قرآن اور سنت ہے۔ حکمت سے مراد یعنی عیسیٰ علیہ السلام جب آسمانوں پر اللہ آسمانوں کی طرف اٹھائے گا، پھر آسمان سے نیچے اترے گا، اور جب اترے گا تو اللہ رب العزت یہ پورے قرآن کا علم اس کو عطا کرے گا، اور حدیث رسول اللہ کا علم اللہ عطا کرے گا۔ یہ قرآن کریم وہ کسی سے پڑھے گا نہیں، کسی استاد سے نہیں پڑھے گا، بغیر پڑھنے کے اللہ ان کو اس کے سینے میں اتار دے گا۔ والحکمت، اور نمبر 3 والتورات، اللہ رب العزت ان کو تورات بھی سکھائے گا، والانجیل، اور انجیل سکھائے گا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام تورات اور انجیل کے حافظ، اور جب اتریں گے تو قرآن کا بھی حافظ ہوگا، آسمانی 3 کتابوں کا حافظ، تورات اور انجیل کا پہلے سے حافظ، اور جب آسمان سے اترے گا تو قرآن کا بھی حافظ۔ یہ اللہ رب العزت نے ابھی تک پیدا نہیں ہوا ہے، اللہ نے ان کی ماں کو یہ خوشخبری سنائی، اور ساتھ ساتھ اللہ نے فرمایا وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيل، اور عیسیٰ علیہ السلام رسول ہوں گے کس کی طرف؟ بنی اسرائیل کی طرف۔ ایک ہوتے ہیں نبی، ایک ہوتا ہے رسول۔
نبی عام ہے، رسول خاص ہے۔ رسول اس کو کہا جاتا ہے جس کو نئی شریعت بھی دی جائے، نئی کتاب بھی دی گئی ہو۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی نئی کتاب ہے؟ انجیل، اس پر اللہ نے نازل کیا۔ تو وہ رسولاً الی بنی اسرائیل، اور عیسیٰ علیہ السلام رسولوں کے کس کی طرف؟ بنی اسرائیل۔ توجہ کیجیے، یہاں میں بات کو روکتا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا تو اس نے اپنی قوم کو دعوت دی، قال یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے سوا تمہارا کوئی حاجت روا نہیں۔ دوسرے نمبر پر ہود علیہ السلام کو، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، عادیوں کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنا کر کے بھیجا۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ، کیا فرمایا؟ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو۔ کتنے نبی ہو گئے؟ 2۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، سب قوم سمود کی طرف اللہ نے صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ، او میری قوم اللہ کی عبادت کرو۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، مدین والوں کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ، او میرے قوم اللہ کی عبادت کرو۔ ہر نبی نے جو دعوت تبلیغ کا آغاز کیا ہے کہ کس لفظ سے؟ یا قوم اعبدوا اللہ، یا قوم اعبدوا اللہ۔ تو ادھر بنی اسرائیل کو بھی اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی کہیں گے وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، میں اللہ کا رسول ہوں۔ سورہ صف میں اللہ رب العزت فرماتا ہے 28واں سپارے میں آیات نمبر 6 کے اندر اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، جب عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا بنی اسرائیل، او بنی اسرائیل، انی رسول اللہ علیکم، او بنی اسرائیل میں تمہارے طرف اللہ کا رسول ہوں، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں۔ لیکن جب باری آئے امام الانبیاء سید الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اللہ رب العزت نے فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس، اے محمد الرسول اللہ، ہم نے آپ کو تمام انسانیوں کے لیے رسول بنا کر کے بھیجا ہے، کسی قوم کے لیے نہیں، کسی ایک قوم کے لیے نہیں، ایک ملک کے لیے نہیں، ایک علاقے کے لیے نہیں، ایک وطن کے لیے نہیں، بلکہ تمام انسانیت کے لیے اللہ نے محمد الرسول اللہ کو رسول بنا کر کے بھیجا۔ صرف انسان بھی، جنات کے لیے بھی اللہ نے بھیجا ہے۔ اور یہی بات اللہ رب العزت نے سورہ اعراف میں اللہ رب العزت حکم دیتا ہے کہ آپ اس کے اعلان کیجئے، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگو، کیا یا قوم نا، یا ایھا الناس، اے انسانو، انسان میں عرب ہے یا عجم ہے؟ مرد ہے عورت ہے؟ کالے گورے؟ سارے کے سارے، کالا ہے، گورا ہے، مرد ہے، عورت ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یا قل، آپ کے اعلان کرو، اے محمد رسول اللہ، آپ کہہ دیجئے یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کے، اے انسانوں میں تم سب کی طرف اللہ نے رسول بنا کر کے بھیجا ہے۔ یہاں محمد رسول اللہ کی عزت اور شرافت تمام انبیاء پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانیت کے لیے اللہ نے رسول بنائے، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے۔ جو رسول اللہ کی رسالت کو نہیں مانے گا وہ جنت جا نہیں سکتا ہے۔ رسول اللہ کے بعد جتنے بھی، رسول اللہ کی زمانے سے لے کر قیامت تک جتنے بھی انسان ہیں انہوں نے رسول اللہ پر ایمان، بلے تمام انبیاء پر ایمان لایا ہے، تمام انبیاء کو مانتا ہے، رسول اللہ کو نہیں مانتے وہ جنت جا نہیں سکے گا۔ تو یہاں ورسولا الی بنی اسرائیل، اور رسول ہوگا الی بنی اسرائیل کی طرف، انی قد جئتکم، عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے انی قد جئتکم، بے شک میں تمہارے پاس آیا ہوں، بآیۃ من ربکم، ایک نشانی کے ساتھ تمہارے رب کی طرف سے۔ عیسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کے پاس آئے کہا کہ میں ایک نشانی اپنی رسالت پر، اپنی نبوت پر، اے بنی اسرائیل، یہاں سے اللہ رب العزت عیسیٰ علیہ السلام کی عبدیت اور معجزات کو ذکر کرتا ہے۔ وہ جو یہودیوں نے کہا یہ ولد الزنا ہے، تو نعوذ باللہ، تو اللہ یہاں اللہ رب العزت ان کی صفائی کرتا ہے
کہ یہ میرا نبی ہے، میرا رسول ہے، اور رسول حرامزادہ نہیں ہوتا ہے۔ اور جو عیسائیوں نے کہا یہ اللہ کا بیٹا ہے یا اللہ ہے، نہیں، نہ اللہ کا بیٹا ہے نہ اللہ ہے، بلکہ اللہ کا بھیجا ہوا ہے، رسول ہے۔ کیا ہے؟ انی اخلق لکم من الطین، یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزات، اللہ نے عجیب معجزے ذکر کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ اللہ کے رسول ہے، اللہ کے نبی ہے، تو کوئی ہمیں معجزہ کر کے دکھاؤ۔ اور وہ بھی کس طرح؟ مٹی سے ایک پرندہ بنا کر کے ہمارے سامنے گئے، ہمارے سامنے ایک پرندے کی شکل بناؤ اور اس میں وہ زندہ ہو جائے، پھر ہم آپ کو اللہ کا رسول مانیں گے۔ اور عام پرندہ بھی نہیں، چمگادڑ۔ کون سے چمگادڑ سمجھتے؟ شوپرک، خاپیرک، آسمان سلوک ہے، آسمان سلوک ہے۔ وہ چمگادڑ کہتے ہیں، تو وہ دن رات میں 2 گھنٹے ظاہر ہوتا ہے بس۔ مغرب کے بعد وہ جب سورج نکلتا ہے وہ نہیں دیکھ سکتا ہے۔ سورج جب غروب ہو جاتا ہے اس روشنی میں 1 گھنٹے تک یہ گھومتا پھرتا ہے، پھر غائب ہو جاتا ہے۔ اور طلوع فجر کے بعد سورج نکلنے سے پہلے یہ گھومتا ہے، پھر نہیں دیکھتا ہے۔ ایک ان کی عجیب، کیونکہ ان کی خلقیت بھی عجیب ہے۔ تمام پرندوں میں اکمل کامل پرندہ جو ہے وہ یہی ہے، اور ان کی عجیب صفات لکھے ہیں مفسرین نے۔ یہ پرندہ جو ہے ان کی بازو ہے لیکن پر نہیں ہے، اڑتا ہے۔ بازو ہے پر بغیر پر کے اڑتا ہے۔ ایک نمبر 2، پرندوں کے دانت ہوتے ہیں، ان کے دانت بھی ہے، ان کے دانت بھی ہے۔ اور پرندے انڈے دیتے ہیں، یہ انڈا نہیں دیتا ہے، یہ بچے جنتے ہیں، جیسے جانور ہوتے ہیں، بکریاں مارتے ہیں۔ اور یہ دودھ دیتے ہیں، ان کے سینے میں دودھ ہے، چھاتی ہے۔ ایک مفسر نے لکھا ہے کہ اگر اس کو بھوک لگی ہے، ادھر ادھر اس کو کوئی چیز نہ ملے، تو یہ اپنے سینے سے، اپنے چھاتی سے منہ لگا کر کے اپنا دودھ پیتا ہے، سمجھ گئے؟ اور اس کو حیض آتا ہے جیسے عورتوں کا حیض آتا ہے، اور یہ ہنستا ہے جیسے انسان ہنستے ہیں۔ ایسا پرندہ ہے، یہ ایسا پرندہ ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ اگر آپ اس طرح پرندہ بنا کر کے ہمیں دکھاؤ، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنا کر کے دکھا دیا، اور گارے سے چمگادڑ بنا کر کے اور اس میں پھونک مارا، اور پھونک جب مار دی اور کہا، وہ اللہ کے حکم سے اڑنے لگا، اللہ کے حکم سے۔ سارے لوگ دیکھ رہے تھے اور وہ اڑتا ہوا پرندہ تھا۔ اللہ، یہ معجزہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ معجزہ ہے۔ معجزہ یہ ہے کہ اور کوئی اسے عاجز ہو، اور اللہ کے نبی کے بغیر اور کوئی نہ کر سکے، سمجھے؟ گناہ آپ کر سکتے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں، انی اخلق لکم، میں بناتا ہوں تمہارے لیے، من الطین، مٹی سے، کہیئۃ الطیر، پرندے کی شکل کی طرح، فانفخ فیہ، پس میں اس میں پھونک مارتا ہوں، فیکون طیرا باذن اللہ، پس ہو جاتا ہے پرندہ اللہ کے حکم سے، اللہ کے۔ لیکن میں پھونک مارتا ہوں، یہ پرندہ جب وہ اڑنے والا پرندہ ہوتا ہے، کسے؟ اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے۔ نمبر 2، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، یہ معجزات ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی معجزات ہے۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، اور میں ٹھیک کرتا ہوں، اکمہ مادرزاد اندھا، پیدائشی اندھا جو ہو اس کی آنکھیں ٹھیک نہیں ہوتی۔ دنیا کے جتنے بھی ڈاکٹر ہیں، حکیم ہیں، سارے یہ لا علاج مرض ہے، حکمہ اور طباء کے ڈاکٹروں کے نزدیک۔ والابرص، اور کھوڑی کا مرض، وہ جو سفید نشان ہوتے ہیں نا، یہ حکیم کے پاس اس کی علاج نہیں ہے، ڈاکٹروں کے پاس اس کی علاج نہیں ہے۔ کتنا ہو گئے؟ 3۔ نمبر 4، وَأُحْيِي الْمَوْتَى، اور زندہ کرتا ہوں مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ دنیا کے کسی ڈاکٹر نے آج تک مردے کو زندہ کیا ہے؟ لیکن بِإِذْنِ اللہ، کیا؟ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے، اللہ کے حکم سے۔ اللہ رب العزت نے جو اپنے نبی بھیجے ہیں، اس وقت کے لحاظ سے جو چرچا ہوتا تھا کرتوب میں،
اللہ رب العزت اس سے بڑھ کر کے اللہ اسی جیسے اسی کے ہم شکل معجزہ اللہ عطا کرتا تھا پیغمبر کو. جیسے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم بہت صنعت کار تھے, یہ کاریگری نقش و نگار بہت بناتے تھے. تو اللہ اور پتھروں سے تراشتے تھے, چیزیں بناتے تھے, پتھروں سے چیزیں بناتے تھے, بت وغیرہ بناتے تھے. تو جب انہوں نے دعوت چاہی کہ میں اللہ کا رسول ہوں, انہوں نے کہا کہ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو پتھر سے ہمیں اونٹنی نکال کر کے دکھاؤ. اور اللہ کے نبی نے اللہ سے درخواست کی کہ میری قوم نے یہ تمنا کیا, وہ میری تصدیق کرے گا. اللہ نے چٹان سے وہ اونٹنی کو نکال دیا, زندہ اونٹنی, اور وہ بھی 10 ماہ کی گابن, اور نکلنے کے بعد بچہ بھی جنے. قرآن میں ہے نا. پھر اللہ نے فرمایا ہذہ ناقۃ اللہ, یہ اللہ کی اونٹنی ہے. موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادوگروں کا بہت چرچا تھا, بڑے بڑے جادوگر تھے. اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ ایسا دیا, لاٹھی پھینک کر کے اژدہا بنتا, ادھر ہاتھ رکھ کر کے چمکتا تھا, سمجھئے. اور فرعون یہ سارے لوگ عاجز ہو گئے, سارے جادوگر عاجز ہو گئے. وہ 70,000 جادوگروں نے اپنے کرتوب کے لاٹیاں اور رسیاں پھینک کر کے سانپ بنائے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا اپنی لاٹھی پھینکو. وہ لاٹھی جب پھینک دیے اور وہ بڑا اژدہا بن کر کے, اور اس نے منہ کھول کر کے سب کو کھایا, نہیں کھایا, نگلا. تیرے کل تیرے کل نگلا, کھایا نہیں. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں یہ طبیب حکیم بہت چرچا تھا, جیسے جالینوس ہے, مشہور حکیم ہے. تو اس طرح انہوں نے اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اس جیسے معجزے عطا کر دیا. انہوں نے کہا کہ اگر آپ واقعی پیغمبر ہے تو پرندہ ہمارے سامنے پرندہ بناؤ. تو اللہ رب العزت نے بنا دیا. اور اسی طرح وہ جا کر کے کھوڑی کی مرض کے مادرزاد اندھا, جالینوس بڑے بڑے اطباء سے پوچھا کہ اس نے دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں. کہا کہ ان سے پوچھو اگر مادرزاد اندھا پیدائشی اندھا کو ٹھیک کیا تو پھر نبی ہے ورنہ نہیں ہے. اور پیدائشی اندھوں کو لے کر آیا, اور اللہ کے نبی نے اس کو دم کر کے ٹھیک ہو گیا. اور اس سے بہت مسلمان ہے, بہت نہیں ہے. کسی نے کہا کتنا بڑا جادوگر ہے, پھونک مارتا ہے تو صحیح ہو جاتا ہے, اتنا بڑا جادوگر ہے جن کو اللہ ہدایت نہ دے, سمجھئے. اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ ابرس کی جو بیماری ہے اس کا کوئی علاج نہیں ہے, اور اس کو بھی ٹھیک کر دیا. پھر کہا کہ جو مردہ ہے مردوں کو کوئی زندہ نہیں کر سکتا ہے, ان سے پوچھو, جاؤ ان سے پوچھو اگر وہ نبی ہے تو وہ نبی مردوں کو زندہ کر سکے گا تو نبی ہم مان لیں گے ورنہ نہیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ آپ مردے کو زندہ کرو. اس نے کہا ٹھیک ہے. اور مفسرین نے لکھا ہے کہ 4 مردوں کو زندہ کیا. کتنا؟ ایک اس کا اپنا دوست تھا, تفسیرات میں نہیں جا رہا ہوں, تفسیرات میں نہیں جائے. اس کے ایک دوست تھا, وہ کئی دنوں کی مسافت پر تھا, یا ان کی ملاقات کرنے جا رہا تھا. جب وہ پہنچا تو وہ فوت ہو گیا تھا. اس نے اس کو زندہ کر دیا. ایک بوڑھی کا بیٹا تھا, اس کو زندہ کیا. اور ایک تیسرا تھا, اس کو بھی زندہ کر دیا. چوتھا پھر انہوں نے کہا یہ تو جو نئے تازہ مر گئے تھے ان کے اوپر سکتہ آ چکا ہے, یعنی آج کل کی کیا قوم میں چلا گیا ہے. یہ تو قومے میں چلا گیا جیسے آج کل ہے, یہ تو قومے میں چلا گیا, کیونکہ قومے میں جو چلے جاتے ہیں وہ 10 دن 20 دن 1 مہینہ تک بھی زندہ ہوتا ہے, 2 مہینے بھی زندہ ہوتا ہے. نہیں, آپ ایسے کرو, پرانے مردوں کو زندہ کرو. کہا کس کو زندہ کرو؟ کہا نوح علیہ السلام کا بیٹا سام کو زندہ کرو. اور وہ 4-5 ہزار سال پہلے فوت ہوا ہے. کہا کہ کہاں وہ, اس کی خبر کہاں ہے؟ کہا دکھاؤ اس کی خبر دکھاؤ. ان کی خبر کو پر لے گئے. کیا کہا اس نے کہ ان کی خبر کو میرے کو دکھاؤ. اگر غیب دان ہوتے تو نہ کہتے ہیں خبر دکھاؤ. اور ان کی خبر کو دکھایا گیا کہ یہ ان کی خبر ہے, اور یہ جا کر کے وہاں پہ ان کی قبر پر کھڑے ہو گئے اور کہا قم باذن اللہ, اٹھو اللہ کے حکم سے. اور نوح علیہ السلام کا بیٹا سام قبر سے باہر نکلا, اور اس کی بال سفید, آدھا بال سفید, سر کے آدھا بال سفید تھے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کی زمانے میں تو بال سفید نہیں ہوتے تھے, آپ کی بال کیسے سفید ہو گئے؟ تو وہ جیسے نکلا تو اس نے کہا قیامت قائم ہو گئی. کہا قیامت قائم نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ قیامت قائم نہیں ہے. کہا کہ آپ کے بال کیوں سفید ہے؟ یہ بال حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ابراہیم علیہ السلام تک کسی کے بال سفید نہیں ہوتے تھے, جوان رہتے تھے.
یہ سفیدی ابراہیم السلام سے شروع ہو گئی. بالوں کی سفیدی کب سے شروع ہے؟ ابراہیم علیہ السلام سے. تو انہوں نے کہا کہ میں سمجھا کہ یہ قیامت برپا ہو گئی, زیادہ دہشت کی وجہ سے میرا بال سفید ہو گئی. سمجھ گئے؟ تو اس کے بعد پھر وہ دوبارہ مر گیا. اور اس کے سام کہا کہ کیسے حالت ہے؟ کہا کہ برزخ کی حالات بتاؤ. کہا کہ برزخ کی حالات ایسے ہے, او جو میں مر چکا ہوں اس کی تلخی ابھی تک میرے گلے میں. اللہ, 4000 سال پہلے, 4000 گزر چکے ہیں, لیکن موت کی وہ جو سختی ہے ابھی تک میرے گلے کے اندر. اللہ ہم سب کے لیے آسان فرمائے. اسے چھٹکارا نہیں ہے. ہاں, نبی کا بیٹا اور مومن صحابی, سمجھ گئے, لیکن 4000 سال بعد بھی موت کی وہ تلخی. اس لیے امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سکرات کی حالت میں فرماتے تھے الا ان للموت سکرات, موت کے لیے سختیاں ہیں, موت کے لیے سختیاں ہیں. اللہ ہم سب کے لیے آسان کرے. اما اس لیے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ میں کسی کو دیکھتا کہ وہ موت کی سختی ہے اس کے اوپر, تو میں کہتا, میں سمجھتی تھی کہ یہ عمل صحیح نہیں ہے اس کے. کہا کہ جب میں نے رسول اللہ کی موت کی سختی کو دیکھ لیا, اب میں سمجھ گئی کہ یہ موت کی سختیاں ہیں, لیکن اس کا اللہ اس کا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے الا ان للموت سکرات, موت کے لیے کیا ہے؟ الا لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات. خبردار, لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, موت سے جو پاک ہے وہ ایک اللہ ہے, اور المخلوق میں رسول اللہ سے بڑھ کر کے نہیں ہے, اس پر بھی موت ہے, اس پر بھی موت آئی ہے. تو وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ, میں کوڑی کی مادرزاد اندھے کو ٹھیک کرتا ہوں, کوڑی کے مرض کو ٹھیک کرتا ہوں, وَأُحْيِي الْمَوْتَى, اور زندہ کرتا ہوں مردوں کو, بِإِذْنِ اللَّهِ, اللہ کے حکم سے. سورہ مائدہ آیات نمبر 110, سورہ مائدہ آیات نمبر 110 کے اندر بھی اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي. لیکن یہاں صیغے بدل ہے, وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتُهُمْ. تفسیرات انشاءاللہ آ رہے ہیں, قریب ہے. تو اللہ نے یہ معجزہ عطا کہ ایک تو کیا ہے, ایک معجزہ کیا ہے کہ پرندے کی شکل بنا کر کے زندہ ہو جاتا تھا گارے سے, مٹی سے. نمبر 2 مادرزاد اندھا, مادرزاد نہ پیدائشی اندھا. نمبر 3 کوڑی مرض والا. نمبر 4 مردوں کو زندہ کرتا. نمبر 5 گل محمد, کیا آج تم نے کیا کھایا ہے اور کتنا چھوڑا ہے, کھانا کتنا تم نے کھا لیا اور کتنا چھوڑ کر کے آئے ہو, اور کل کے لیے تم نے کتنا ذخیرہ کیا ہے, یہ بھی بتاتا تھا. آج کتنا کھایا ہے وزیر, آج تو نے کتنا کھایا ہے اور کتنا بچا دیا ہے, اور کل کے لیے کتنا چھوڑا ہے, کل کیا کہو گے, وہ بھی بتاتا تھا. سمجھ گئے؟ لیکن کیا اللہ کے حکم سے, اللہ کے حکم سے. اور ابھی اوپر ہو گئی نا, یہ غیب کا علم نہیں ہے, کیونکہ شام کے خبر کے بارے میں پوچھتا تھا کہ اس کی خبر کہاں ہے, جب تک اللہ نہ بتائے تو وہ نہیں بتایا. وَأُنَبِّئُكُم, میں خبر دیتا ہوں تم کو, بِمَا تَأْكُلُونَ, وہ جو تم کھاتے ہو, وَمَا تَدَّخِرُونَ, جو تم ذخیرہ کرتے ہو, فِي بُيُوتِكُمْ, اپنے گھروں میں, گھروں کے اندر جو تم نے ذخیرہ کیا ہے نا, وہ بھی بتاتا ہوں. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ, یقیناً اس میں البتہ قدرت کی نشانی, تمہاری قدرت کی نشانی ہے. إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, اگر تم ایماندار ہو. وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ, اور تصدیق کرنے والا ہے عیسیٰ علیہ السلام, لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ, وہ جو اس سے پہلے ہے, پہلے کتاب کی, من التورات, تورات میں سے, تورات سے. اور تورات سے کس طرح تصدیق کرنے والا ہے, تورات اپنے سے پہلے کے, جیسے پہلے سورہ صف کا حوالہ میں نے دیا, وہاں اس نے خود کہا ہے کہ اے بنی اسرائیل, میں اللہ کے رسول ہوں تمہارے طرف, میں اللہ کے رسول, یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم مصدقا لما بین یدی من التورات, مصدقا لما بین یدی من التورات, ومبشرا برسول, اور میں خوشخبری دینے والا ہوں ایک رسول کے ساتھ, میں تم کو ایک خوشخبری دیتا ہوں ایک رسول کا, اور وہ رسول یاتی, جو آئیں گے, من بعدی, میرے بعد جو آئیں گے. کہتے ہیں رسول سب سے پہلے, ہمارا رسول سب سے, عیسیٰ علیہ السلام کیا فرمایا, خوشخبری دیے, میرے بعد ایک رسول آئیں گے, میرے بعد. یاتی, جو آئیں گے, من بعدی, میرے بعد, اسمہ احمد, اس کا نام احمد, احمد. یہ جو آج کل جو نہیں, جو انگلش زیادہ پڑھے ہوئے نا, وہ زیادہ تر احمد کہتے ہیں, یہ غلط ہے. احمد,
یہ جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں نا، احمد احمد بگاڑتے ہیں، کیا بول کے احمد، احمد ہے لفظ، کیا ہے احمد. ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، احمد سمجھ گئے. تو یہاں بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ، تاکہ میں حلال کروں تمہارے لیے، یعنی حلال بیان کروں تمہارے لیے، واضح کروں. بعض الذی، بعض وہ حرم علیکم، جو اللہ نے حرام کرا دیا تمہارے اوپر، اللہ نے جو تمہارے اوپر حرام کرا دیا ہے. اور وہ حرام کیا قرار دیا ہے؟ وہ سورۃ النساء آیت نمبر 160 میں ہے، سورہ انعام آیت نمبر 146 میں ہے. ان کے حوالے میں نکالتا لیکن وقت کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہوں. وَلِأُحِلَّ لَكُمْ، میں تاکہ میں حلال بیان کروں تمہارے لیے، بعض الذی، بعض وہ حرم علیکم، جو اللہ نے حرام کرا دیا تمہارے اوپر. وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، او آیا ہوں میں تمہارے پاس، بِآیَةٍ ایک نشانی کے ساتھ، من ربکم تمہارے رب کی، من ربکم تمہارے رب کی جانب سے. فاتقوا اللہ، شرک سے بچو، ڈرو اللہ سے، شرک چھوڑو، ڈرو اللہ سے، شرک چھوڑو. وَأَطِيعُونِي، اور میری اطاعت کرو، یعنی فاتقوا اللہ، اللہ کی توحید اختیار کرو. فاتقوا اللہ، اللہ کی توحید اختیار کرو. وَأَطِيعُونِي، اور میری تابعداری کرو، میری اطاعت کرو. یہ سنت ہے، توحید اور سنت، توحید اور سنت. تو دوستو بزرگوں، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزات کے اوپر آج بیان تھا. تو دیکھو مادر ذات اندھے کو کوئی ٹھیک نہیں کر سکتا ہے، لیکن اللہ کی اجازت سے. اور اب کوڑی کا مرض اور مردوں کو زندہ کرنا، یہ، اور پرندوں کو، پرندے کی شکل گارے سے بنا کر کے اور اس کو اندر پونک مار کر کے اڑتا تھا، پرندہ اڑتا تھا. لیکن بِإِذْنِ اللہ، یہ کیسے کرتے تھے؟ خود نہیں کر سکتے تھے بلکہ اللہ کے حکم سے کرتے تھے. جو کچھ کہا اور آپ حضرات سنا، اللہ اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے، یہی ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے. وآخر دعوانا